الحجر مکی صورت ہے اور اس میں 99 آیات ہیں اور 6 رکوعات ہیں. الف لام را حروف مقطعات سے صورت کا آغاز ہوا. تلک آیات اللہ یہ آیات الکتابی یہ کتاب کی آیات ہیں. قرآن مبین اور یہ قرآن مبین ہے یعنی کھول کھول کر بیان کر دینے والا ہے. ربما چاہتے ہیں بسا اوقات وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ آرزو کرتے ہیں وہ کہ لو کان مسلمین کاش کے مسلمان تھے. یہ اس وقت کی بات کہ اللہ نے بیان کی جب کافر لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے تو بعض لمحات ایسے بھی آئیں گے کہ وہ تمنا کر سکیں گے کہ کاش ہم ایمان لے آتے لیکن یہ روز اس روز جو ہے وہ جو بدی میں ہوں گے ان کو یہ نصیب نہیں ہوگا اور وہ یہ کہیں گے کاش ہم ایمان لاتے تو ہمیں یہ برا دن نصیب نہ ہوتا. اللہ فرماتے اپنے نبی سے ذرا چھوڑ دیجئے ان کو یا کرو یہ کھاتے پیتے رہیں یا تو فائدے اٹھاتے رہیں دنیا کے لذات پہ پڑھتے رہیں آپ ان کی طرف سے تشویش میں نہ پڑیں. فسوف یعلمون ہم قریب ہی جان لیں گے ان کو معلوم ہو جائے گا. اور نہیں ہم نے ہلاک کی تھی اس سے پہلے بستیاں مگر ولہا کتاب معلوم ان کا وقت مقرر تھا ہم نے لکھا ہوا تھا وہ گرفت آئی اور اس میں وہ ہلاک ہو گئے. ما تسبق من امت کوئی بھی امت جو ہے وہ اجلھا وما یستأخرون ذرا نہ آگے ہوتی ہے ذرا نہ پیچھے ہوتی ہے. مقررہ وقت پر ان کے معاملے تمام ہو جاتے ہیں. آپ ان کو چھوڑ دیجئے یہ اللہ کی سزا پا کر رہیں گے. اور وقالوا یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذی اے وہ شخص کہ جس کے اوپر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے انک لمجنون بے شک تو جو ہے وہ دیوانہ ہے. معاذ اللہ. استہزاء بازی حماقت اور اناد اور نادانی اور تعصب کی بنا پر انہوں نے کہا کہ آپ مجنون ہیں. آپ کہنے لگے کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو لو ما تأتینا بالملائکہ تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آئے. ان کنت من الصادقین اگر آپ سچے ہیں تو نازل کیوں نہیں ہوتے فرشتے. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے آپ ان کو بتائیے کہ اللہ تو فرشتوں کو اتارتا ہے مگر حق کے ساتھ یعنی فرشتے جب نازل ہوں گے تو پھر تم کو منذرین کوئی ڈھیل نہیں ملے گی. تب وہ فیصلہ لے کر آئیں گے تمہارا کام یا تو موت ہوگی تمہاری اٹھا کے لے جائیں گے اور یا پھر اللہ کا عذاب چسپاں کر دیں گے. اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ قرآن کریم میں تردد کرتے ہیں اللہ کا کلام اس کو نہیں مانتے. بے شک اس نصیحت کو ہم نے نازل کیا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. بے شک اور 1400 سال گزرنے تک بھی اللہ کی حفاظت میں ہے یہ قرآن اور آگے بھی رہے گا. اللہ نے اس کے بندوبست مختلف طریقوں سے کیے ہیں کہ جب جہلاء نے آج بھی ضد اور عناد کے اوپر آ کر قرآن کے ہزاروں نسخے جلا دیے تو وہ اس کو جلا دیں تو ان کا یہ گناہ ان کے سر پر ہے لیکن وہ اس قرآن کو ختم یا مٹا نہیں سکتے اس لیے کہ اس دنیا میں ایسے کروڑوں حفاظ کرام موجود ہیں جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے. اگر کوئی ایک غلطی کرے گا تو دوسرا اس کی نشاندہی کرے گا کہ یہاں پر یہ غلط ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کے ایسے بندوبست فرما دیے کہ سبحان اللہ بحمدہ کوئی اس کے اندر رد و بدل کرنے کی جرات میں نہیں کر سکتا اور یہ قابل چیلنج بات ہے وہ اس کو بدل کر بھی دکھا دیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ ہم نے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں اور جب بھی ان کے پاس ہے انہوں نے استہزاء بازی کی. اسی طرح ہم چلاتے ہیں مجرموں کے دل وہ ایمان نہیں لاتے. یہ ایسا طریقہ پہلے کو ابھی چلا آ رہا تھا اور وہ کرتے رہے. اللہ فرماتے ہیں جو کفار کے مطالبے ہیں اگر فتحنا علیہم ہم کھول دیں ان کے اوپر باب من السماء آسمان کے دروازے اور پھر اس کے اندر سیڑھیاں ہوں اور یہ سارا دن اوپر نیچے آتے جاتے رہیں تو بھی انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ کتنی بڑی نشانی آ گئی. فَقَالُوا البتہ یہ کہیں گے انما سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا ہماری آنکھیں باندھ دی گئی نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ قوم مسحورون ہمیں تو جادو زدہ کر دیا گیا ہے اس لیے ہمیں ایسا لگ رہا ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا اور بتایا ہم نے آسمان میں بروج وَزَيَّنَّاهَا اور اس کو خوشنما بنا دیا لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لیے وَحَفِظْنَاهُمَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ اور ہم نے حفاظت کی ہے ان کی ہر شیطان مردود سے. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ مگر جس نے چوری چھپے لے لیا یعنی آسمان جو ہے وہ وہی کے آنے کی وجہ سے شیطانوں پر جنات کے اوپر جو ہے اس کے دروازے جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں اور وہ وہاں سے کچھ نہیں اچک سکتے کیونکہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جنات کی تخلیق سے لے کر حضرت عیسیٰ اسلام کے زمانے تک شیاطین کے لیے آسمان پر جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. وہ فرشتوں کی باتوں کو سن لیا کرتے ہوتے تھے لیکن جب قرآن آیا تو قرآن کا رسول شروع ہوا تو ان کی جانے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی اور اوپر جانے کی کوشش کرتے تو فرشتے ان کو پر شہاب مبین بھیجتے پھینکتے یعنی آگ کے گولے ان کو پر پھینکتے اور یہ وہیں پر جل کر رہ جاتے. والارض مددناها ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھے اور اگائے اس میں ہر طرح کی موزوں چیزیں اور اناج کا دانہ ہو چھوٹا ہو بڑا ہو بیل ہو ہر چیز اللہ نے یہ نازل کی ہے. وَوَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ روزی اتنی ہم نے پیدا کی ہے یعنی جس کی اس کے ذمہ دار تم نہیں ہو سکتے تھے. اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے یعنی بنا تنخواہ کے جو ہے وہ اتنے غلام اور نوکر پیدا کر دیے اور کہ وہ سارے یعنی تابع ہیں اس کام کو کر رہے ہیں سسٹم کو چلا رہے ہیں
اور پھر جس کی خدمت انسان لیتا ہے تو وہ ان کی روزی کے بھی ذمہ دار وہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ ہی خیر الرازقین ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور ایسی کوئی چیزیں نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. اناج کی کوئی قسم لے لیں، اور چیز جو ہے وہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس نے اپنے خزانوں سے ادا کر کے رکھی ہے اور اس میں پیچھے کوئی کمی نہیں آئی ہے، اور یہ تمام نعمتیں معین اندازے کے مطابق اپنے بندوں کے لیے نازل کرتے ہیں. بھیجا ہم نے ریاح ہواؤں کو، اور پس پھر نازل کیا ہم نے آسمان سے ماء پانی، فضل کو اس سے پلایا، اور پھر بادل نازل کیے. اس زمین کے ہم ہی وارث ہیں اور ہم جانتے ہیں، اور یہ نہ ایک قدم آگے جائے گی نہ ایک قدم پیچھے آئے گی. لوگوں کو جو پیچھے والے ہیں جو آگے والے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا معاملہ ہے. اللہ اسی کے مطابق ان کو اٹھائے گا، اور آپ پر اب ان کو حشر کے دن اکٹھا کرے گا. وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، البتہ پیدا کیا ہم نے انسان کو مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کھنکتی مٹی سے متغیر سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، اور اس کو یعنی بجنے والی مٹی جو ہوتی ہے، اور انسان کو اس مٹی سے ہم نے پیدا کیا صلصال من حمأ مسنون. جنات کو ہم نے من نار السموم، آگ کی لپٹ سے پیدا کیا ہے. اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں جو صلصال من حمأ مسنون سے ہوگا، فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو جب میں اس کو پیدا کر دوں تو پھر تم سب نے کیا کرنا ہے؟ اس کے سامنے سجدے میں پڑ جانا ہے. مگر ابلیس اس نے ابا انکار کر دیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں کروں گا سجدہ. اللہ نے پوچھا اے ابلیس تم کو کس چیز نے منع کیا سجدے سے؟ وہ کہنے لگا لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، میں اس کو کیوں سجدہ کروں جس کو آپ نے ایک متغیر سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے. قالت، اللہ نے فرمایا کہ فخرج منہا، نکل جاؤ یہاں سے، بے شک تم رجیم ہو اور تم پر قیامت تک کے لیے لعنت کو ڈال دیا جاتا ہے. تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ فانظرنی، اے رب مجھے ڈھیل دو، جو میں معصوم دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک. اللہ نے فرمایا کہ تم کو ڈھیل دی اس جو وقت یوم معلوم تک. اس نے کہا کہ رب یا رب میں گمراہ کروں گا، ان کو خوشنما بناؤں گا ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے، ان کو بہکاؤں گا الا عبادک منہم المخلصین، اور پھر میں ان کو یہ سارے برے راستے دکھاؤں گا. سوائے تیرے مخلص بندوں کی، یعنی میرا داؤ ان پہ نہیں چلے گا، کوشش رہے گی لیکن وہ اس میں نہیں آنے والے ہیں. قال، تو کہا اللہ نے ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے. بے شک میرے جو بندے ہیں لیس علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا، تیرے پیروکار تو وہ ہوں گے جو گمراہوں میں سے ہوں گے. بے شک جہنم کا وعدہ مقرر ہے، اور اس جہنم کے لیے کیا ہے؟ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ سبعۃ، 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر ایک دروازہ جو ہے وہ تقسیم کیا ہوا ہے، ایک حصہ ہے اس میں اس کی تقسیم ہوئی ہوئی ہے کہ کس دروازے سے یا کس درجے سے کس جہنمی نے داخل ہونا ہے، یہ اس کے ہاں طے ہے. یعنی جہنم کے مختلف طبقات کا ذکر آتا ہے، جسے جہنم ہے، سعیر ہے، لظا، حطمہ، سقر، جحیم اور حاویہ. یہ 7 طبقات ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے کہ یہ 7 طبقات کا ذکر آتا ہے. تو اللہ نے جیسے 7 دروازوں کا بھی ذکر کیا، بہرحال وہ گیٹ ہیں، یہ طبقات ہیں جس بھی لحاظ سے ہیں، لیکن بہت برے مقامات ہیں اور برے ٹھکانے ہیں. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. ہر باب جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آسان حساب لے. بے شک متقین جو ہے وہ جنات العیون میں ہوں گے، ان کے لیے وہاں پہ باغات اور چشمے ہوں گے، اور پھر ان کے داخل ہوں گے سلامتی اور امن کے ساتھ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور دور کر دیں گے ہم جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، غل کو نکال دیں گے. تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، کوئی ان کو پہنچے گا نہیں وہاں پہ نصب، ان کوئی بھی تھکاوٹ نہیں پہنچے گی، نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، ذرا میرے بندوں کو بتا دو میں کون ہوں، غفور الرحیم، انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا مہربان ہوں. ہم لوٹ آئیں، ہم رجوع کریں، ہم توبہ کریں، استغفار کریں. اور اللہ ہم اطاعت میں بہت کمزور ہیں، ہم بہت سے کام ایسے کریں جو اللہ آپ کے حکم کے بالکل خلاف ہیں. آپ ہمیں معاف فرما دیں، ہدایت دے دیں اور نیکی کی توفیق دے دیں. وَنَبِّئْهُمْ عَلَىٰ ضَيْفِ ابراہیم، میرے بندوں کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی طرح کے لیے بتاؤ. جیسے کہ پہلے یہ بڑے تفصیل کے ساتھ گزرا کہ فرشتے آئے تھے خوشخبری لے کر، انہیں خوشخبری سنائی تھی، اور پھر وہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف مڑے تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ ان کے لیے پتھروں کی بارش ہوئی ان کے اوپر، اور یہ کس طرح ان کی طرف مائل ہوئے. اور لوط علیہ السلام نے ان کو
درخواست کی کہ میری بیٹیاں موجود ہیں، ان سے تم اپنی خواہش کو پورا کرو، نکاح کرو ان سے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا مطلب ان کے ساتھ نہیں ہے۔ بہرحال فرشتے کھل کر سامنے آئے اور ان کو بتایا کہ ہم ان کے اوپر عذاب لے کر آئے ہیں، اور ان کو ایسی عبرتناک سزا ہوئی کہ اللہ فرماتے ہیں آیت 74 میں فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل ان فی ذلک لآیۃ للمتوسمین وانہا لبسبیل مقیم ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین وان کان اصحاب الایکۃ لظالمین۔ یہاں سے آگے اصحاب ایکہ کا ذکر آتا ہے اور پیچھے قوم لوط کا ذکر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نشان زدہ جو ہے وہ پتھروں کے ساتھ ہم نے ان کے اوپر بارش کو برسایا اور اس سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اصحاب الایکہ بے شک وہ لوگ تھے کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کے طریقہ یہ تھا کہ وہ ظالم لوگ تھے، اور بعض کے نزدیک کہ مدین اور ایکہ والے ایک ہی قوم تھے۔ مدین شہر تھا اور ایکہ اس کے ارد گرد کا جو جنگل کا علاقہ ہوتا ہے وہ تھے، اور بعض کے نزدیک یہ دو مختلف قومیں تھیں اور ان دونوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے بھی جو ہے وہ انتقام لیا تھا، اور یہ دونوں جو تھی وہ بڑی نبی امام مبین بڑی شاہراہوں پر واقع تھے، یعنی عراق سے مصر جانے والے بھی اس راستے سے ہو کر گزرتے تھے، حجاز سے شام اور فلسطین کے مسافر بھی یہیں سے گزرتے تھے۔ یہ اجڑی ویران بستیاں انہوں نے دیکھی ہیں، ان کی جغرافیائی لحاظ بھی دیکھے ہیں، ان کے خطوں کو بھی دیکھا ہے کہ یہ کیسے بے آباد اور بنجر و ویران ہو چکے ہیں۔ آیت نمبر 80 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جو اصحاب الحجر تھے انہوں نے بھی اللہ کو جھٹلایا۔ اہل حجر صالح علیہ السلام کی قوم سمود ہیں، جو تبوک سے لے کر وادی قرا تک پھیلے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو حضرت صالح علیہ السلام سے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا وہ نشانی پوری کی گئی، لیکن انہوں نے وہ اس کے بعد جو ہے وہ اعراض کیا تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اور ہجر والوں کی کارگزاری سے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ کانوا ینحتون من الجبال، یہ پہاڑوں کو امن کے ساتھ تراشتے تھے، اور ان کو ایک چیخ نے آن پکڑا اور ان کے کام کچھ نہ آیا جو انہوں نے بنایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان کو جو پیدا کیا ہے الا بالحق، اور جو کچھ کے درمیان میں بھی ہے حق پیدا کیا، اور اس قیامت کی گھڑی جو ہے وہ آ کر رہنے والی ہے۔ فاصفح الصفح الجمیل، پس درگزر کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دل برداشتہ نہ ہو، اچھی طرح سے درگزر کرنا، یہ قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ آپ کا رب وہی ہے خلاق العلیم، جو بڑا پیدا کرنے والا ہے اور اس کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ اور البتہ دی ہے ہم نے آپ کو سبع من المثانی، آپ کے اوپر اللہ نے ایک احسان کا ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو 7 سبع المثانی دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم آپ کو دیا ہے۔ اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، اور بعض کے نزدیک یہ کہ 7 لمبی صورتیں اس سے مراد ہیں، یعنی سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ یونس تک کی صورتیں جو ہیں اس سے مراد ہیں۔ اور لیکن صحیح یا اجماع کی بات یہ ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ کی آیات ہیں کہ یہ نماز میں چونکہ بار بار دہرائی جاتی ہیں اس لیے اس کو سبع مثانی، اور قرآن عظیم بھی اس صورت کا نام ہے، اور یہ پورے قرآن کا لب لباب ہے کہ اللہ فرمانے کہ ہم نے آپ کو انعام دیا ہے۔ ہم امتیوں کو بھی یہی اس انعام کی قدر کرنی چاہیے، اور اس صورت کو پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس عظیم احسان کا ذکر اپنے نبی سے بھی فرمایا تھا۔ لا تمدن عینک الی عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، ہم نے طرح طرح کے لوگوں کا جو سامان دیا ہے آپ اپنی آنکھوں کو ان کی طرف مت پھیلائیں، مطلب یہ کہ ان کے ملنے والے متاع کو دیکھ کر آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو آپ کو ملا ہوا ہے، یعنی آپ کی ایک الفاتحہ ان کے مقابلے میں بہت قیمتی ہے، جو آپ کو دیا گیا ہے وہ اس کے مقابلے میں وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ غم نہ کیجئے ان کے اوپر، زیادہ غمگین نہ ہو۔ ایمان کیوں لاتے ہیں، ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے بازو ایمان والوں کے لیے جھکا دیجئے۔ انی انا النذیر المبین، بے شک آپ تو کھول کر بتائیے ان کو کہ میں ڈر کو سنانے والا ہوں اور واضح طور پر۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نازل کیا تھا تقسیم کرنے والوں پر، یعنی تقسیم جیسے کہ ہم نے عذاب اتارا تقسیم کرنے والوں پر، یعنی جنہوں نے کتاب کی تقسیم کری، بطور تشبیہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اور الذین وہ لوگ جعلوا القرآن عضین، وہ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، مراد یہی کتاب لی جائے گی، یعنی تقسیم کرنے والے تو مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے قرآن کو تقسیم کر دیا، یعنی وہ کتاب الہی کے ساتھ غلط باتیں منسوخ کرتے، کبھی کہتے شاعری ہے، کبھی کاہن، اور کبھی کیا، اور کبھی کہانیاں کہتے ہیں اس کو، تو لہٰذا انہوں نے اس کو مختلف چیزوں میں بانٹ کے پیش کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ضرور ہم ان سے سوال کریں گے، بس تیرا رب
قسم ہے تیرے رب کی کہ ان سے سوال ہونا ہے، ان کے اس عمل کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے۔ فاصدع بما تؤمر، آپ واضح طور پر سنا دیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وأعرض عن المشرکین، اعراض کیجیے حال پر چھوڑ دیے کافروں پر، کافروں کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، کیونکہ ہم کفیناک بالمستہزئین، ہم کفایت کریں گے، ہم کافی ہیں ان مذاق اڑانے والوں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ یجعلون، جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ الہا آخر، کوئی دوسرا معبود بنا کر رکھا ہوا ہے، کوئی حاجت روا مشکل کشا انہوں نے بنایا تو ضرور یہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ ہم جانتے ہیں کہ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کہ بے شک جو ہے وہ سینہ تنگ ہوتا ہے آپ کا ان کی باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، لیکن اے میرے پیارے نبی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ رب کی تسبیح و تحمید کو بیان کریں۔ یعنی جب انسان کسی کی طعن و تشنیع سے یا کسی کی باتوں سے جو پریشان ہو رہا ہے، اس کو اذیت مل رہی ہے، تو وہ کیا کرے؟ اللہ کے حمد و ثنا کو بیان کرے۔ پھر وہ اپنے آپ کو نہ اکیلا محسوس کرے گا، نہ بغض اور نہ دشمنی میں آگے جائے گا۔ تسبیح بیان کیجیے، وَأَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، یعنی کثرت سے نوافل یا نماز پڑھی جائے۔ وَاعْبُدْ، اور بندگی کریں آپ اپنے رب کی، بے شک جو آپ کا رب ہے وہ حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین کا وقت آ جائے۔ یعنی آپ تا حیات جو ہے وہ نہ خود کو کمزور خیال کریں اور نہ کچھ ایسا معاملہ کریں، آپ بالکل یعنی جب آپ کا آخری لمحہ آئے اس وقت تک آپ کیا کیجئے؟ اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کو بیان کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، رحمت اور پھر اس کے غضب کا بھی ذکر ہوا۔ سورت کے اختتام پر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسبیح بیان کرنے کی تاکید فرما رہے ہیں، ہمیں بھی تسبیح کی تاکید کا اس میں حکم ہے، تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنے غموں کا مداوع کر سکیں اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر سکیں۔ سورۃ الحجر مکمل ہوئی۔